آیت اللہ خامنئی کا نماز جنازہ ابھی تک ادا نہیں کیا گیا، ان کی تدفین کا عمل نہیں ہوا، اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس کے پاس اس بات کی اطلاع ہے کہ ان کے نماز جنازہ کو نشانہ بنایا جا سکتا، کیونکہ یہاں پہ کوئی اصول تو رہے نہیں جنگ کے، فیونرل کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے، کسی قسم کے کوئی ضابطے کوئی قوانین تو اب ہے نہیں، جس کے پاس طاقت ہے وہ طاقت سے جواب دے رہا ہے، اور دشمن جہاں نظر آئے اس کو وہیں پہ مار دو، کسی قسم کا کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ہسپتال، کوئی اسکول، کوئی ایمبولینس، کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس وقت خوفناک بمباری ہو رہی ہے ایران میں، تو ایسے میں انہیں یہ انٹیلیجنس ملی کہ اگر آیت اللہ خامنئی کا نماز جنازہ پڑھایا گیا تو وہاں پہ فیملی کے لوگ بھی ہوں گے، وہاں پہ دوسرے اہم لوگ بھی آئیں گے، تو اس موقع پر نشانہ بنایا جا سکتا ہے، لہٰذا یہ تقریبات منسوخ کر دی گئی ہے۔ اب یہ کیا کریں گے، کس طریقے سے کریں گے، ایرانین اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن فی الحال نہیں ہے، لیکن ایران کے لیے اور بہت بڑے بڑے چیلنجز کھڑے ہو گئے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ چین آف کمانڈ کو ایران کو اب برقرار رکھنا پڑے گا، کیونکہ امریکہ بڑے خوفناک اٹیک کر رہا ہے۔ اس کی ایک گواہی جو ہے وہ بی بی سی کی ایک رپورٹ بھی ہے، امریکہ ایران میں ہر اس چیز کو نشانہ بنا رہا ہے جو اسے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ امریکہ کی حالیہ کارروائی کے ابتدائی 24 گھنٹوں میں، یہ پہلے 24 گھنٹوں میں ایران کے اوپر جتنے امریکہ نے بم مارے ہیں نا، یا جتنے حملے کیے ہیں، عراق کے اوپر جب امریکہ نے حملہ کیا تھا 2004 میں، جب صدام والا ایپیسوڈ ہوا تھا، تو اس وقت بھی اتنے حملے نہیں کیے گئے تھے، یہ اس سے دگنے ہیں۔ یہ نمبرز کے مطابق بی بی سی بتا رہا ہے کہ جتنا اٹیک اب کیا امریکہ نے اور اسرائیل نے، تب امریکہ نے نیٹو کے ساتھ مل کر عراق کے اوپر بھی اتنے حملے نہیں کیے۔ ایران جو ہے وہ عراق سے کافی بڑا ملک ہے، تو پہلا جو بڑا چیلنج ایران کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ چین آف کمانڈ کو کسی طرح برقرار رکھنا، کہ ملک جو ہے وہ ایک کنٹرول میں لائے، ایک سینٹرلائز سسٹم ہو جو پورے ملک کو کنٹرول کرے۔ ابھی تک انہوں نے حیرت انگیز طور پہ یہ کام کر کے دکھایا۔ مثال کے طور پہ خامنئی نے شہادت سے پہلے بہت سارے لوگوں کو یہ بتا دیا تھا کہ دو دو تین تین لوگ، چار چار لوگ اپنے نیچے مقرر کرو، کہ اگر میں مارا جاؤں گا تو وہ کام کرے گا، وہ مارا جائے گا تو وہ کام کرے گا، اور وہ مارا جائے گا تو وہ کام کرے۔ تو اس طرح سے انہوں نے ایک چین آف کمانڈ بنائی تھی، وہ سسٹم ابھی کام کر رہا ہے، لیکن یہ کب تک کام کرے گا، یہ ایران کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان کا سسٹم کولیپس نہ کرے، ان کی فوج بکھر نہ جائے، ان کے لوگ جو ہیں وہ ایک کمانڈ کے نیچے آئے، اور کم سے کم ایک حکمت عملی کے ساتھ مل کر کوارڈینیشن کے ساتھ یہ ٹائم گزارے۔ یہ بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں اس کو، ان کو آئیڈیا ہے کہ یہ ایران کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ دوسرا، جو اندرونی غدار ہیں ان سے ان کو نمٹنا پڑے گا فوری طور پہ۔ بار بار انفارمیشن لیک ہوتی ہے، بار بار اسرائیل کو پتا چلتا ہے، اب اسرائیل جو ہے وہ کچھ خبریں چلا رہے ہیں، ہم نے کیمرے ہیک کر لیے، یہ کر لیے، وہ کر لیا۔ نہیں، ہیومن انٹیلیجنس سب سے امپورٹنٹ جو ہوتی ہے وہ ہیومن انٹیلیجنس ہوتی ہے۔ ٹیکنالوجی بھی ہے لیکن ہیومن انٹیلیجنس بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ تو جو اندر غدار ہیں ان سے بھی ان کو نمٹنا پڑے گا۔ پھر جو کردوں کے علاقے ہیں، ایران کا جو مغربی ایریا ہے، وہاں پہ ایران کو زیادہ توجہ دینی پڑے گی، کیونکہ امریکہ نے وہاں پہ صورتحال کو بھانپ لیا ہے۔ سی این این کی ایک رپورٹ کے مطابق اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ مغربی سائڈ سے ایران میں داخل ہونے کی کوشش کر سکتا ہے، اور اس کے لیے وہ کردوں کو سپورٹ کرے گا۔ وہاں بڑی خوفناک بمباری بھی کی ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے، اور جو ایرانی فوج ہے ان کی پوسٹوں کو، ان کے ٹھکانوں کو وہاں پہ نشانہ بنایا، اور انہیں کافی نقصان پہنچایا ایران کا اس جگہ پہ۔ اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے کرد کھڑے ہو جائیں، ان کو ہتھیار دیے جائیں، جدید ہتھیار کردوں کو فراہم کیے جائیں، اور اس کے بعد یہاں سے ایک شورش پیدا کی جائے اور ادھر سے گھسنے کی کوشش کرے۔ لیکن یہ ترکی والی سائیڈ ہے، یاد رکھیے گا، یہاں ترکی امریکہ کے ساتھ اگر کوآپریٹ کرے گا، یہی تو ایران کے جرنل نے یہ کل خبردار کیا تھا ترکی کو کہ آپ نے دشمن کا ساتھ نہیں دینا، ورنہ آج ہماری باری ہے تو کل آپ کی باری آ جائے گی، تو یہ باری باری سب کو ماریں گے۔ اب یہ وہاں سے دیکھیں، دو ہی ایریاز ہیں جہاں سے داخل ہوا جا سکتا ہے، ایک پاکستان سائیڈ ہے اور ایک ترکی سائیڈ ہے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، ہم بعد میں بات کریں گے۔ بہرحال یہ کردوں والا جو ایریا ہے، یہاں پہ کافی احتیاط کرنی پڑے گی ایران کو۔ عرب ممالک کو کسی نہ کسی طرح ایران کو انگیج کر کے رکھنا پڑے گا۔ دیکھیں، ایران نے کسی ایک بھی عرب کو ابھی تک قتل نہیں کیا، اتنے میزائل مارے، اتنے ڈرون مارے، لیکن ان کی کوشش ہے صرف امریکنز کو نقصان پہنچے۔ وہ اپنی انٹیلیجنس کی بنیاد کے اوپر، اور جو رشیا اور چائنا اس کی سیٹلائٹ میں مدد کرتے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر، ایران جو اٹیک کرتا ہے اس میں وہ کوشش کرتا ہے کہ عربوں کو نقصان نہ ہو، عرب کے جو شہری ہیں یا ان کا اپنا کوئی ذاتی نقصان نہ ہو، وہ صرف امریکن جو ٹارگٹس ہیں وہاں پہ ان کے اوپر حملے کر رہا ہے۔ عربوں کو انگیج کر کے رکھنا پڑے، لیکن ابھی کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ ایرانی سفیر کو طلب کر لیا گیا، وہاں پہ بلا کے کوئی
وہ وارننگ تو جاری کر رہے ہیں بار بار عرب ممالک، حملوں کو روکنے کے لیے انٹرسپٹرز بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن جوابی حملہ ایران کے اوپر نہیں کیا. تو ایران کو یہ کسی نہ کسی طرح مینج کرنا ہوگا کہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کے ساتھ زیادہ بگاڑ پیدا نہ ہو. پھر جو میزائل اور ڈرون سائٹس ہیں ایران کی، جو خفیہ ہیں، جن کے بارے میں امریکہ کو پتہ نہیں ہے، انہیں چلانے کا نظام اور امریکی اور اسرائیلی حملوں سے ان کو مکمل طور پہ محفوظ رکھنا ہو کہ یہ ڈرون کہاں پہنچانے ہیں، کہاں سے چلانے ہیں، یہ میزائل کہاں پہنچانے ہیں، کہاں سے چلانے ہیں، سب کو خفیہ انہیں رکھنا پڑے گا لمبے عرصے جب تک یہ لڑائی چل رہی ہے. اور جو پروڈکشن ہے ان کی ڈرونز کی اور میزائلوں کی، وہ ایران کو برقرار رکھنی پڑے گی. یہ بہت بڑا چیلنج ہے ایران کے لیے. پھر خوراک اور ہتھیاروں کے جو ذخائر ہیں ان کو بھی مستحکم رکھنا پڑے گا. یہ ہیں وہ بڑے چیلنجز جن کا ایران کو سامنا ہے. لمبے عرصے تک یہ سارا کچھ کرنا بہت مشکل ہے، ناممکن جیسی چیزوں میں سے ہے، لیکن ایران نے ابھی تک کر کے دکھایا ہے. امریکہ نے، میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بدترین بمباری کی ہے ایران کے اوپر، اور وہ لگاتار کر رہے ہیں، جگہ جگہ اپنے ٹارگٹ اچیو کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایران کو نقصان نہیں ہو رہا. ایران کے بہت سارے شہروں میں، لگ بھگ ایران کے 24-25 صوبے ہیں جو متاثر ہو چکے ہیں، اور بہت دور تک امریکن جا کے اٹیک کر رہے ہیں، اسرائیلی جا کے اٹیک کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھو جو ایئر ڈیفنس ہے وہ ایران کے پاس نہیں ہے، اور وہ کمپرومائز ہو چکی ہے. وہاں پہ امریکن اور اسرائیلی طیارے آتے ہیں اور حملے کرتے ہیں. لیکن ابھی کچھ انسیڈنٹ ہوئے، میں آپ کو بتاتا ہوں ایران نے کیا کیا گزشتہ 24-48 گھنٹوں میں. ایرانی دعویٰ ہے کہ انہوں نے 20 ڈرونز اور 3 میزائلوں کو استعمال کیا، اور بحرین میں امریکی اڈے کی مرکزی کمانڈ کی عمارت کو اور جنرل سٹاف ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا اور اسے مکمل طور پہ ناکارہ کر دیا. اور اس کے بعد جناب وہ بتا رہے ہیں کہ 73 میزائلوں کی مدد سے اور 91 ڈرونز کی مدد سے بحرین میں لگے ہوئے امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم کو ایران نے تباہ کر دیا. اب یہ بہت بڑے بڑے دعوے ہیں، یہ امریکہ کے بہت بڑے نقصانات ہیں. کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ یو اے ای میں دنیا کا سب سے مہنگا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو امریکہ کا لگا ہوا ہے، اسے بھی حملہ کرنے کے بعد ناکارہ بنایا گیا ہے. اس کے حوالے سے کچھ سیٹلائٹ تصاویر بھی سوشل میڈیا پہ شیئر کی جا رہی ہے. پھر ایک امریکی F-35 طیارہ گر کر تباہ ہوا ایران میں. یہ F-35 کو دنیا کا جدید ترین طیارہ اس وقت کہا جاتا ہے. دنیا میں اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے، لیکن یہ بہت مہنگا طیارہ ہے. اسرائیلی فوج بھی اسے استعمال کرتی ہے، امریکن فوج بھی اسے استعمال کرتی ہے. یہ ایران کے شمال میں لواسان میں یہ گرایا گیا ہے، یہاں پہ پہاڑیاں ہیں، ان کے اندر یہ طیارہ گرا ہے، اور اس کو ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم نے نشانہ بنایا ہے مبینہ طور پر. وہ چائنا سے انہوں نے HQ-9 لیا ہوا ہے ایئر ڈیفنس سسٹم. تو دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید اس کے ذریعے سے گرایا گیا ہے، اور پائلٹ جو ہے اس کو پہاڑوں میں تلاش کیا جا رہا ہے کہ اس کے جو پائلٹ ہے F-35 کا وہ کدھر ہے جی، اس کو ڈھونڈو. اب دیکھتے ہیں کہ یہ پائلٹ ایران کے ہتھے لگتا ہے نہیں لگتا، کیا ہوتا ہے. امریکہ کے 7 ریڈار سسٹم مکمل طور پہ تباہ ہوئے ہیں. اس حوالے سے جو خبر ہے وہ میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں. امریکی اخبار نیو یارک ٹائم نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے 7 ریڈار سسٹم تباہ کر دیے ہیں. اسی اخبار کے مطابق، نیو یارک ٹائم کے مطابق، سیٹلائٹ تصاویر سے امریکی تنصیبات کی تباہی کی تصدیق ہو گئی ہے. ایران نے امریکی فوج کا کمیونیکیشن سسٹم تباہ کرنے کی کوشش کی ہے. قطر، بحرین، کویت، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے. اخبار کے مطابق سینٹ کام کے ترجمان نے اس حوالے سے بات کرنے سے انکار کیا ہے، گریز کیا ہے. تاہم بحرین میں امریکہ کا سب سے بڑا ریڈار سسٹم تباہ ہو گیا ہے، یہاں پہ بھی تصدیق ہو رہی ہے. بحرین میں امریکی ریڈار سسٹم نیول آپریشن کی نگرانی کرتا تھا. یہ بہت بڑی تباہی ہے جو ہو رہی ہے امریکہ کی. اس میں نا CNN بہت خوفناک رپورٹنگ کر. دیکھیں CNN ویسے بھی ٹرمپ کے خلاف ہے، فاکس نیوز ٹرمپ کے حق میں ہے، تو ٹرمپ عام طور پہ CNN کو نشانہ بھی بناتے رہتے ہیں. تو CNN اب بدلہ لے رہا ہے، وہ بتا رہا ہے ہر چیز کھل کے. تو CNN نے جو رپورٹنگ کی ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے امریکہ میں. وہ سیٹلائٹ تصویریں دکھا رہے ہیں، وہ بار بار دکھا رہے ہیں جناب یہ دیکھیں جگہ پہلے ٹھیک ہوتی تھی، یہ دیکھیں اب تباہ ہو گئی. تو CNN ثبوتوں کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی منجی امریکہ میں ٹھوک رہا ہے. اب 9 اڈوں پر حملے کیے گئے ہیں CNN کے مطابق، اور انہیں تباہ کیا گیا ہے. یہ امریکہ کے مختلف ممالک میں اڈے ہیں، اور اس پہ انہوں نے ایک رپورٹ بھی جاری کی ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ بحرین میں سیٹلائٹ کمیونیکیشن ٹرمینل ہٹ ہو گیا ہے. اس کی انہوں نے ویڈیوز بھی دکھائی کہ جناب یہ امریکی ہیلی کاپٹر بھی تباہ ہو گئے وہاں پہ ایک جگہ پہ، اسی ایک اڈے کے اندر. اور کم از کم 5 سیٹلائٹ کمیونیکیشن ٹرمینل امریکہ کے تباہ ہو گئے ہیں. اس میں نا میں آپ کو ایک آڈیو سناتا ہوں CNN کی، یہ جو ڈاکومنٹری انہوں نے بنائی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. آپ یہ سنیں گے، یہ چند سیکنڈ میں آپ کو پتا چلے گا کہ ایکچولی ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ سنیے ناظرین. At least 9 U.S. military positions have been hit in less than 48 hours. These are relatively close targets. They're much nearer to Iran than its usual target, Israel. وہ کہہ رہے ہیں جی 9 سائٹس کو نشانہ بنا دیے اور 48 گھنٹوں کے اندر ایران نے، اور اسرائیل کے اوپر ایران الگ سے اٹیکس کر رہا ہے. اب امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ امریکہ کے اندر بریفنگ دی گئی ہے
امریکہ کے کانگریس مین کو, سینیٹرز کو, وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ بریفنگ کے اندر ان کو سمجھ ہی نہیں آئی. بریفنگ سے نکلنے والے لوگوں نے کیا کہا ذرا یہ سنیے. سب سے پہلے یہ وومن کانگریس مین ہے ملانی, یہ کہتی ہیں جی کہ میں ابھی ایک جنگ سے متعلق بریفنگ سے نکلی ہوں. ٹرمپ انتظامیہ سے میرا سوال تھا کیا انہوں نے کبھی امریکی آئین کو پڑھا ہے. ٹرمپ حکومت یہ تک واضح نہیں کر سکی کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ میں کیوں ہے, جنگ کے بعد کا منصوبہ کیا ہے, یا اس کی قانونی بنیاد کیا ہے. انہیں بالکل کوئی اندازہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ تو جناب ایک سینیٹر نے کہا. ایک اور خاتون سینیٹر ہیں ایلزابتھ وارن, انہوں نے کہا کہ میں ابھی ایران کے حوالے سے ایک اہم میٹنگ سے آ رہی ہوں. امریکی باشندے ٹھیک پریشان ہو رہے ہیں. ٹرمپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے اس غیر قانونی جنگ میں بلا وجہ امریکہ کو کیوں دھکیل دیا ہے اور اب اس عذاب کو ختم کیسے کرے گا. یہ جناب ایک اور سینیٹر کا سٹیٹمنٹ ہے. سینیٹر کرس مرفی, ان کا بھی سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا مجھے جو بریفنگ دی گئی ہے اس میں بتایا گیا کہ ایران کے ڈرون کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جنگ میں مزید امریکن اپنی جانیں دیں گے. ہم اس غیر آئینی اور غیر قانونی جنگ پر سینٹ میں بحث کر کے ہمیں ووٹنگ کروانی چاہیے. یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا اگر وہاں پہ ووٹنگ ہو جاتی ہے تو. چک سکمر, یہ ایک اور جناب اقلیتی رہنما ہے سینٹ کے اندر, ایک اور سینیٹر ہیں. اب یہ کہتے ہیں میں انٹیلیجنس بریفنگ سے پہلے کی نسبت اب زیادہ تشویش کے ساتھ باہر نکلا ہوں. میں مطمئن نہیں ہوا. اگر جنگ کے حق میں مقدمہ مضبوط ہوتا تو اس کی وجہ ایک جیسی اور واضح ہوتی, لیکن یہاں تو ہر گھنٹے جنگ کا جواز ہی بدل رہا ہے. کبھی رجیم چینج, کبھی جوہری ہتھیار, کبھی میزائل, کبھی دفاع, کبھی پیشگی حملہ. آخر اصل وجہ کیا ہے؟ جب جواز بار بار تبدیل ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی واضح حکمت عملی موجود نہیں ہے. یہاں کوئی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی ہے. جناب یہ صورتحال ہے امریکہ کے اندر اور لگاتار تنقید ہو رہی ہے. تو ناظرین یہ صورتحال ہے امریکہ کے اندر. امریکن اپنے سینیٹرز کو اور کانگریس مین کو مطمئن نہیں کر پا رہے. امریکن حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, کوئی آئینی اور قانونی جواز نہیں ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوا کیا؟ مادورو کو اٹھانے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا کانفیڈنس بہت بڑھ گیا کہ ہم کسی ملک میں جائیں گے وہاں کی قیادت کو بھی اٹھا لیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کا اعتماد بڑھتا جا رہا تھا. شہباز شریف جیسے لوگ ان کی پالش کر رہے تھے اور اس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو لگا کہ وہ جو کر سکتے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا اور وہ بہت طاقتور ہے. اس کے بعد جس طرح انہوں نے بورڈ آف پیس بنایا اس سے ان کا کانفیڈنس اور بڑھ گیا. تو نیتن یاہو نے چڑھا کے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران سے لڑوا دیا اور اب ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسی لڑائی میں پھنس گیا جس کی وجہ سے مڈل ایسٹ میں امریکہ کے تقریباً تمام اڈے متاثر ہو گئے اور امریکنز کا وہاں رہنا مشکل ہو گیا اور پوری کی پوری دنیا سٹک ہو گئی. اور اس کا کوئی جواب ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اس وقت نہیں ہے. جہاں ایران کے لیے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں وہاں ڈونلڈ ٹرمپ بھی بہت بری طرح پھنس گیا ہے اور اب بچنے کا رستہ صرف ایک ہی ہے کہ آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا یا کامیابی ثابت کرنی پڑے, اور کوئی رستہ نہیں ہے. ناظرین آبنائے ہرمز ابھی تک بند ہے. صرف وہاں سے چین کا تیل جا رہا ہے اور کسی کا نہیں جا رہا, اور چین کا تیل اس لیے جا رہا ہے کہ چائنا سب سے بڑا خریدار ہے ایران کے تیل کا بھی. ایران اپنا 90% تیل لگ بھگ چائنا کو بیچتا ہے اور چائنا $400 ارب کی انویسٹمنٹ ایران کے اندر کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے. امریکہ کے اربوں ڈالر خلیج کے اندر ڈوب رہے ہیں جبکہ خلیجی ممالک کا بھی بہت پیسہ ضائع ہو رہا ہے. اس وقت تک کی اطلاع کے مطابق جو خلیجی ممالک کے انٹرسپٹرز ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں اور ایک رپورٹ آئی ہے دا اکانومسٹ کی. وہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ خلیجی ممالک جس تیزی سے انٹرسپٹرز کو استعمال کر رہے ہیں اتنی تیزی سے امریکہ بنا بھی نہیں سکتا. وہ ایک دن میں اتنے میزائل داغ رہے ہیں خلیجی ممالک صرف حملوں کو روکنے کے لیے جتنے میزائل امریکہ ایک مہینے میں نہیں بنا سکتا. تو یہ استعمال جو ہے یہ قلت پیدا کر دے گا انٹرسپٹرز کی اور اس کے بعد یہ موجود نہیں ہوں گے. جب یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر ایران کے پاس زیادہ فری ہینڈ ہوگا اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنے بہترین ہتھیار کو اس لیے بچا کر رکھا ہے کہ جب انٹرسپٹرز ختم ہو جائیں گے تب وہ ان ہتھیاروں کا استعمال کرے گا. اب ناظرین تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں کہ یورپ کیا کر رہا ہے. یورپ میں نا کم سے کم 3 ابھی تک کھڑے ہو گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف. سب سے پہلے اسپین کے وزیر اعظم کھڑے ہوئے, انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ جنگ ہی غلط ہے, یہ غیر قانونی غیر آئینی جنگ ہے. اور نیتن یاہو کے خلاف انہوں نے سٹیٹمنٹ بھی دیا. انہوں نے کہا یہ نیتن یاہو جو ہے یہ قاتل ہے غزہ کے بچوں کا اور یہ جنگی مجرم ہے اور ہم ایسی چیز کا حصہ نہیں بن سکتے, اور انہوں نے اپنے اڈے دینے سے بھی انکار کر دیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے بعد میں دھمکی دی جناب ہم جب چاہیں گے استعمال کر لیں گے, ہمیں کوئی نہیں روک سکتا, اور تجارتی پابندیاں بھی لگا دی اسپین کے اوپر. تو اسپین کے وزیر اعظم نے دوبارہ جواب دیا. انہوں نے کہا ہم اپنا معاملہ دیکھ لیں گے, یورپی یونین کے ساتھ امریکہ اپنے معاہدوں کی پاسداری کرے. تو اسپین تو ڈٹ کے کھڑا ہو گیا مضبوطی کے ساتھ. دوسری طرف جو فرانسیسی صدر میکرون ہے انہوں نے بھی اس لڑائی کی مخالفت کر دی ہے. وہ بھی سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ جناب یہ لڑائی ٹھیک نہیں ہو رہی
اور اس لڑائی کو کوئی جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ سربیا کے صدر نے بھی کہا ہے کہ یہ جو اقدامات کیے گئے ہیں ان سے دنیا جہنم بن جائے گی اگر ہوش کے ناخن نہ لیے گئے تو یہ کم سے کم 3 لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، اور آہستہ آہستہ ایسا لگتا ہے کہ یورپ امریکہ کے اس ایڈونچر کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، اور نیتن یاہو نے امریکہ کو پھنسا دیا ایک دلدل کے اندر۔ امریکہ میں بے شمار لوگ اب یہ بات کر رہے ہیں، عوام یہ بات کر رہی ہے، سیاستدان یہ بات کر رہے ہیں، ان کا میڈیا یہ بات کر رہا ہے، ان کے ایکٹیوسٹ یہ بات کر رہے ہیں کہ امریکہ کو نیتن یاہو نے کنٹرول کیا اور پھنسا دیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسے جال میں پھنس گئے ہیں جہاں پہ اب کوئی جواب نہیں ہے۔ ناظرین، ذرا پاکستان کی صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں گیس اور پیٹرول کے ذخائر جو ہے وہ بڑے محدود ہوتے ہیں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا۔ ہمارے پاس کوئی بہت بڑا سٹوریج کا ذریعہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اتنے بڑے بڑے ٹینکرز نہیں ہے کہ ہم 2 مہینے 4 مہینے کے اپنے ذخائر جمع کر دیں۔ دیکھیں، چین کے پاس یہ کیپیسٹی ہے، وہ 1 سال کے بھی ذخائر پیٹرولیم کے جمع کر سکتا ہے اور پورا ملک اس کا چل سکتا ہے، لیکن پاکستان کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ تو پاکستان چند دن کا ذخیرہ ہوتا ہے پاکستان کے پاس، تو اب آئل اور گیس یعنی تیل اور گیس کے مسائل پاکستان میں پیدا ہو رہے ہیں۔ حالانکہ جو پاکستان کے فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے کوشش کی عوام کو یقین دلانے کی کہ نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایک تذبذب پیدا ہو گیا، بے چینی ہے لوگوں میں، کیونکہ آبنائے حرمت بند ہے اور پاکستان کا انحصار خلیجی ممالک کے اوپر ہوتا ہے اپنی انرجی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، تو اس کی وجہ سے اب اقدامات لینے پڑیں گے۔ اور ایک چیز اور ہے، پاکستان تحریک انصاف نے اس قومی سلامتی کی میٹنگ کے اندر حکومت کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا جو حکومت نے بلائی تھی۔ یعنی اس کے اندر حکومت نے کہا جی ہم کوششیں کر رہے ہیں، کچھ ایران کے بارے میں بتایا، کچھ افغانستان کے بارے میں بتایا، لیکن پاکستان تحریک انصاف اس میں گئی نہیں۔ تحریک انصاف اس میں کیوں نہیں گئی، اس کا موقف آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ تحریک انصاف نے کہا کہ ہمارا واضح موقف ہے، بریفنگ پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہیے، یہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بلا کے آپ سلیکٹو بریفنگ نہ کریں۔ فضل الرحمان جا کے بیٹھ کے دیکھیں، فضل الرحمان کے بارے میں نے آپ کو 1000 مرتبہ کہا ہے کہ فضل الرحمان گورنمنٹ ہے، اپوزیشن نہیں ہے۔ فضل الرحمان گورنمنٹ ہے، اپوزیشن نہیں ہے، ہر چیز کے لیے برابر کے ذمہ دار ہے، ان کو صرف اپوزیشن میں رکھا گیا ہے دکھاوے کے لیے۔ دیکھیں نا، یہی فضل الرحمان صاحب یہودی ایجنٹ اور یہ اور وہ فلانے کارڈ لے کے میدان میں ہر وقت میدان عمل میں نکلیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اب وہ فضل الرحمان آپ کو دکھتا ہی نہیں ہے کہیں۔ یہ جا کے بورڈ آف پیس میں بیٹھ گئے، یہ وہاں پہ غزہ میں فوج بھیجنے کی باتیں کر رہے ہیں، ٹرمپ کو نوبل انعام دے رہے ہیں، بات ہی نہیں کرتے۔ ناظرین، اب وہ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہیے تھی، اب پاک فوج ہماری بھی ہے، ملک ہمارا ہے، ہر معاملے پر ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، مگر ہمارے لیڈر سے ملاقات تک نہیں کروائی جا رہی۔ یہ تو ان کا حق ہے، اگر آپ نے ایک پالیسی کے اندر شامل کرنا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کو، تو کم سے کم آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کریں تاکہ ان کا موقف باہر آ کر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بتا سکیں اور ان کے موقف کے مطابق آگے بڑھیں۔ لیڈر جو ہے وہ پھر انہوں نے کہا جی اب ہماری ملاقات کروائی نہیں جا رہی اور آپ فوٹو سیشن کی توقع کرتے ہیں ہم سے۔ 3 کروڑ ووٹ دینے والی جماعت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں، مگر صرف ہاں میں ہاں ملانے کے لیے ساتھ نہیں بیٹھیں۔